آپ بھی یقیناً ایک ایسے احساس کو جانتے ہوں گے کہ جب کوئی بندہ ہمیں ایک بات کہہ دیتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا پورا دن خراب ہو جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ احساس ایکچوئل میں صرف 90 سیکنڈ تک ہی رہ پاتا ہے اگر ہم اس کو خود خوراک نہ ڈالیں۔ یہ ایک حیران کن حقیقت ہے کہ دماغی طور پر جتنے بھی دباؤ پیدا کرنے والے کیمیکلز ہوتے ہیں وہ بالکل صرف اور صرف 90 سیکنڈ میں خود بخود آپ کے جسم سے نکل جاتے ہیں، لیکن ہم نیچرلی اس غصے کو زندہ رکھتے ہیں، اس کہانی اور بات کو بار بار دہرا کر، اپنے جوابوں کو اور ان کی باتوں کو دماغ میں بار بار ریہرسل کر کے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک کمرے میں آگ لگی ہو اور وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہو اور آپ اس کو بجھانے کی بجائے اس کمرے میں مزید آگ لگاتے جائیں۔ جیسے اگر آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور ایک دم سے ٹریفک کے رش میں آپ کو کوئی غلط طریقے سے کاٹ دے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم میں نیچرلی اس ایک لمحے میں دباؤ والے ہارمون سے پورا جسم بھر جاتا ہے۔ یہ وہی 90 سیکنڈز ہیں۔ اسی سچویشن میں آپ فوراً کہانی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کتنا بے وقوف ہے، اور اچانک محسوس ہوتا ہے کہ اس لمحے کو گزرے ہوئے 20 منٹ ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی آپ کا غصہ بالکل فریش ہے اور آپ فل غصے میں ہو۔ لیکن جب آپ اس 90 سیکنڈ والے اصول کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس ہر سچویشن میں ایک چناؤ کا موقع اپنے پاس ضرور ہوتا ہے۔ یا تو آپ ان کیمیکلز کو قدرتی طور پر 90 سیکنڈ کے اندر ہی ختم ہونے دو، یا پھر آپ اس آگ کو مزید بھڑکاتے رہو۔ آپ یقیناً کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور جانتے ہوں گے جو ہر حال میں پرسکون رہتا ہے، جسے دیکھ کے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی انبودرڈ ہے، اتنا کیئرلیس، اور کبھی کبھی ایسے لگنے لگتا ہے کہ شاید یہ بے وقوف ہے۔ وہ کوئی سپر ہیومن نہیں ہوتا، لیکن بس وہ ایک بات جانتا ہے جو آپ ابھی سیکھنے والے ہو۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس نے مجھے غصہ دلایا۔ یہ جملہ آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا، اور ہم اس کو ایسے کہتے ہیں جیسے ہم بس ریموٹ کنٹرول ہوں، لیکن کوئی بھی شخص آپ کو غصہ نہیں دلا سکتا جب تک کہ آپ خود غصہ نہ کرنا چاہیں۔ آپ کا یوں کہنا یہ شو کرتا ہے کہ جیسے لوگوں کے پاس آپ کے جذبات پر کوئی جادوئی طاقت ہے کہ جیسے ہی وہ اس طاقت کو استعمال کرتے ہیں آپ فوراً غصے میں آ جاتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے غصے کی وجہ کسی اور چیز سے جڑی ہوتی ہے۔ کسی کا بھی لہجہ، الفاظ یا کوئی رویہ تبھی آپ کو غصہ دلا سکتے ہیں یا آپ کے ان جذبات کو ابھار سکتے ہیں جب آلریڈی پہلے آپ ایسی سچویشنز کو فیس کر چکے ہو اور وہ زخم ابھی بھی تازہ ہو۔ آپ کے دوست وہی طنز کرتے ہیں جو ہمیشہ آپ کو بھڑکاتا ہو اور آپ فوراً ہی اس پر بھڑک جاتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کے سخت مزاج والدین کا آپ کے ساتھ یہی رویہ رہا ہو، بچپن میں کسی ٹیچر یا کسی سے بھی آپ کو اس طرح کی تکلیف کا سامنا ہو، جب آپ ان ایموشنز کو نام بھی نہیں دے سکتے تھے تب آپ کو ایسی سچویشن فیس کرنی پڑی ہو۔ تو اچانک جب بھی کوئی شخص وہی لہجے یا وہی رویہ آپ کے ساتھ اپنائے گا تو آپ فوراً غصے میں آئیں گے۔ لیکن جب آپ ریموٹ کنٹرول بننا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی جذباتی حالت کے خود مالک بننے لگتے ہیں، تو کوئی یہ شخص فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ نے اب کیا محسوس کرنا ہے سوائے آپ کے اپنے۔ دوسرا پوائنٹ جو آپ کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہر غصے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہوتی ہے۔ ہمارا غصہ اصل میں کس چیز کو چھپا رہا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کو حیران کر دے گی کہ جسے آپ واقعی میں غصہ کہتے ہیں وہ حقیقت میں غصہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایکچوئل میں غصہ کسی بھی انسان کے لیے جذباتی طور پر ایک سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتا ہے۔ وہ تبھی آتا ہے جب ہمیں کوئی چوٹ پہنچانے کی کوشش کرے، ہمیں کوئی خوف ہو یا شرمندگی جیسے احساس ہمارے اندر پیدا ہو رہے ہوں۔ اگر کوئی شخص آپ پر تنقید کرتا ہے تو آپ فوراً غصے میں آ جاتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اس وقت اصل میں غصے میں نہیں ہوتے۔ آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کی اتنی بھی قدر نہیں کرتا، اس نے یہ الفاظ آپ کو کیسے کہہ دیے۔ جب ہم کمزور محسوس کرنے لگے تو فوراً ہمیں غصہ آیا تاکہ ہم تھوڑے سے محفوظ محسوس کر سکیں۔ اسی لیے فوراً جب بھی غصہ آتا ہے تو انسان سامنے آ کر بولتا ہے تاکہ ہم یہ دکھا سکیں کہ ہم کمزور نہیں بلکہ محفوظ ہیں، اسٹرونگ ہیں۔ جیسے اگر آپ کا لائف پارٹنر آپ کی سالگرہ بھول جاتا ہے یا کوئی امپورٹنٹ ڈیٹس بھول گئے تو آپ فوراً غصے سے پھٹ پڑتے ہیں، لیکن اس غصے کے پیچھے ایک درد چھپا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ کیا میں تمہارے لیے اتنی بھی اہم نہیں ہوں؟ اور آپ جب غصہ ظاہر کرنے کی بجائے اس اصل درد کو سمجھنے لگتے ہیں تو ایکچوئل میں آپ کے اندر چینج پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس سچ کا پہلے سامنا کرتے ہیں کہ مجھے نظر انداز کیا گیا، اور یہ جملہ کہنے کی بجائے کہ تم کبھی کچھ یاد ہی نہیں رکھتے، آپ کا رد عمل بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جب آپ غصے کے پیچھے چھپے ہوئے جذبات کو پہچاننا سیکھ لیتے ہیں تو اصل مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اور ہم غصے کو اڈاپٹ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم اس اصل درد کو سوچنے
اور اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے یا اس حقیقت کو فیس کرنے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب انسان اس کمزوری کو، اس احساس کو فیل کرنا شروع کرتا ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسی سچویشنز کو غصے سے ہینڈل کرتے ہو، دوسرے انسانوں کے ساتھ آپ کے بس ہمیشہ فاصلے بڑھتے رہتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ فاصلے پیدا کرتا ہے۔ اب تیسرا پوائنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے، ٹریگر اور رد عمل کے درمیان کی طاقت۔ ٹریگر کہتے ہیں اس وجہ یا انسان کو جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے۔ ہر ٹریگر اور آپ کے ری ایکشن کے درمیان ایک جگہ ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جس کو جو بھی سمجھ جائے وہی سب سے زیادہ کانفیڈنٹ اور آزاد انسان ہوتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس چیز کو جانتے اور مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہر غصہ کرنے سے پہلے ہمارے پاس ایک چوائس بھی ہوتی ہے کہ ہم اس کو یوز کریں۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس کسی نے غصے والی بات کی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کیسے غصے میں آ گئے۔ لیکن جب بھی کوئی آپ کو غصہ دلانے والی وجہ سامنے آتی ہے تو ہمارے جسم میں کیمیکلز ابھرتے تو ہیں، لیکن رد عمل دینے سے پہلے ہر کسی کے لیے ایک لمحے کا انتخاب موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ اس لمحے کو پہچاننا سیکھتے ہو تو آپ کی زندگی فل آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ جب بھی کوئی شخص ہمیں کوئی طنز یا میسج کرتا ہے تو ہمارا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے کہ اس کو فوراً جواب دیں اور اس سے بہتر جواب دیں۔ لیکن ہمیشہ اس جواب کو بھیجنے سے پہلے آپ خود سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ 1-2 دن گزر جانے کے بعد کیا میں اس جواب پر پھر فخر کروں گا؟ یہی سوال کہ اگر ہم پریکٹس شروع کر دیں تو آپ کے غصے سے پہلے والے انتخاب کے لمحے کو جگا دیتا ہے، اور یہی چیز آپ کی سپر پاور ہے کہ آپ کے جذبات آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آپ کو ہی اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا آپ ہمیشہ حالات کے ساتھ ایک اچھلنے والی گیند بن کے رہیں گے یا پھر آپ ہر سچویشن میں ہر کھیل کو کنٹرول کرنے والے ایک لیڈر بنیں گے۔ آپ اس شخص کے بارے میں سوچیں کہ جس کے ساتھ ہم جب بھی بات کر رہے ہوں، کوئی بھی سچویشن ہو، اس کے فیشیل ایکسپریشن، اس کی باڈی لینگویج ہمیشہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ کبھی بھی گھبرایا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ اس نے ٹریگر اور رد عمل کے درمیان والی جگہ کو پہچان لیا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اس نے اس بات پہ کیسے ری ایکٹ کرنا ہے۔ اب اسی ایک لمحے کو کیسے ہم نے پہچاننا ہے اور اس کنٹرول کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک آبزرور بننا ہوگا۔ تو 4تھ پوائنٹ ہے کہ آپ ایک آبزرور بنیں۔ اپنے ہی جذبات کو ایک موسم کی طرح دیکھنا شروع کریں۔ اگر آپ اپنے جذبات کو ایک موسم کی طرح دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے اندر ہی اپنے لیے ایک آبزرو کرنے والا حصہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ حصہ جو جذبات کو ہمیشہ جذبات کے آنے سے پہلے سیکھ جاتا ہے، بغیر خود جذبات بنے۔ جب آپ یہ نوٹ کر سکتے ہو کہ اب دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے لیکن آپ خود غصہ نہیں بنتے، آپ صرف اس غصے کو آتا ہوا محسوس کر سکتے ہیں، تو آپ کے جذبات کو دیکھنے والی جو ایک حص ہوتی ہے وہ ہمیشہ پرسکون ہوتی ہے اور ہمیشہ موجود بھی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے اندر ابھرنے والی سوچ کو کہنے سے پہلے سمجھ جاتے ہو کہ آپ کا اندر یہ کہہ رہا ہے کہ سامنے والا شخص بے وقوف ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ کو غصہ آئے اور آپ جذبات میں آ جاؤ، آپ اپنے جذبات کو پہلے سے سمجھنے لگ جاتے ہو۔ جیسے چھوٹے بچے اگر تنگ کریں تو انسان ایک دم چڑچڑا ہونے لگتا ہے، تو یہ ایک ایسی فیلنگ ہے جو غصہ آنے سے پہلے پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ اب چڑچڑاہٹ بڑھ رہی ہے، تو آپ اس لمحے اپنے جذبات کو دیکھ رہے ہوتے ہو، اس کے خود قابو میں نہیں جا رہے ہوتے۔ یہی وہ لمحہ ہے کہ آپ اپنے رد عمل کو، ری ایکشن کو خود چوز کر سکتے ہو کہ اب ایسی سچویشن میں کیا کروں گا۔ تو جو بھی انسان اپنے اندر پیدا ہونے والے جذبات کو پہلے سے محسوس کر سکتا ہو وہی اس سچویشن میں اپنا قابو پا سکتا ہے، نہ کہ وہ خود جذبات میں آ کر، غصے کے قابو میں آ کر کچھ بھی الٹی سیدھی حرکت کر دے اور بعد میں پچھتائے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے مشکل لوگوں کو اپنا ایموشنل ٹرینر سمجھ لو۔ اگر آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ جو آپ کو غصہ دلاتے ہیں، آپ کے جذبات ابھارتے ہیں، وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بننے کی بجائے اگر آپ کے جذباتی فٹنس کے ٹرینر ہوں تو یہ سوچ آپ کے ہر مشکل شخص کو نئے طریقے سے دیکھنا سکھائے گی۔ آپ کو ہر غصہ دلانے والا انسان یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو کہاں کہاں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی تنقید کرنے والا آپ کو برداشت کرنا سکھا رہا ہے کہ کیسے خود کو پرسکون رکھ کے کوئی ری ایکشن نہیں دینا۔ کوئی آپ کا طنز کرنے والا رشتہ دار آپ کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہو کہ آپ کو اپنی باؤنڈریز کیسے مینٹین رکھنی ہے۔ تو اس سوچ کے ساتھ جب بھی کوئی آپ کو تنقید کرے گا، طنز کرے گا، کوئی کام کا پریشر ہوگا، تو آپ کے اندر ایک تجسس پیدا ہوگا کہ اب اس کو میں کیسے ٹیکل کروں، اس سے نبٹنے کے لیے اور اس کو صحیح جواب دینے کے لیے کون سا طریقہ ہونا چاہیے۔ تو اس سوچ کے ساتھ آپ سامنے والے طنزیہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم فیل کرنے کے بجائے سیکھنے والے بن جاتے ہیں۔
آپ کی پھر بات چیت جذباتی طور پر ایک بیلنسڈ فارم میں آ جاتی ہے، جس میں آپ کسی کی بھی بات کے اوپر ابھرنے کی بجائے اسی کے حساب کا جواب دیتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ اپنے سب سے مشکل رشتے کو دیکھ کر سوچیں کہ وہ اسپیسیفک شخص آپ کو کیا سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسی کو بھی اپنے آپ کو ٹریگر نہ کرنے دینا اور اپنے مائنڈ ایموشن کو اپنے کنٹرول میں رکھنا آج کے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔